آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ جو بھی دولت اور نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی اور حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر نعمت پر شکر ادا کرو گے تو حق تعالی شانہ اس میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کی تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا ہے، یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ایمان کی قدر بہت ضروری ہے۔ اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، اس تقاضے کو جاننا اور پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے لیے ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ بہت محبت کے ساتھ بہت سی مرتبہ یہ عرض کیا گیا کہ جمعہ کی ہمارے نزدیک کچھ اہمیت ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں مسلمان مختلف جگہوں پر رہتے تھے، ایک دوسرے کے احوال سے واقفیت نہیں تھی۔ حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے سوچا کہ مدینہ منورہ میں ہم مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے، کتنی بستی ہے۔ اعلان کرایا کہ فلاں جگہ پر سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ بڑے آدمی تھے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ان کا جو اندازہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کچھ آبادی ہوگی، جب سب جمع ہوئے تو دیکھا ماشاءاللہ بڑی آبادی ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو آپ نے سب کی مہمانی فرمائی، ایک بکرا ذبح فرمایا، اس کو پکوایا، اور پکانے کے بعد سارے ساتھیوں نے مل کر کھایا، اور کھانے کے بعد 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کی کہ ماشاءاللہ اس بستی میں اتنے سارے مسلمان ہیں اور آج ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشورہ ہوا کہ ہر ہفتے میں ایک دن جمع ہونا چاہیے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ اس کے لیے بھی جمعہ کا دن بہتر ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں اس طریقے سے جمعہ کی نماز کا ابتدا ہوا۔ روایت میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، کپڑے میں لپیٹی ہوئی۔ آپ نے اس چیز کو کھولا تو اس میں ایک نقطہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ نقطہ ہے۔ کہا کیا چیز ہے؟ کہا نقطہ ہے۔ کہا نقطہ کیا ہے؟ کہا یہ جمعہ کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بہت تاکید فرمائی۔ حدیث میں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لوں اور شہر کا محاسبہ کروں، دیکھوں جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ بعض روایتوں میں ہے جو آدمی بلا وجہ جمعہ کی نماز کو چھوڑتا ہے وہ منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کوئی آدمی بلا وجہ جان بوجھ کر 3 جمعہ کی نماز کو چھوڑ دے وہ منافق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جمعہ کی نماز کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلام میں جو اہتمام بتلایا گیا ہے وہ اہتمام نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ جو کام جمعہ کو کرنے ہوتے تھے اور اس کو جمعہ سے پہلے جمعرات کو کیا جا سکتا تھا، حضرات صحابہ ان جمعہ کے کاموں کو ایک دن پہلے جمعرات سے کر کے فارغ ہو جاتے تھے تاکہ جمعہ کے دن میں کوئی مشغولی نہیں رہے سوائے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے۔ مدینہ منورہ پھیلا ہوا تھا، وہاں مسجد نبوی کے علاوہ بھی کئی مساجد تھی، بعض تاریخ سے معلوم ہوتا ہے 9 یا 13 مساجد تھی اور جمعہ ہوتا تھا مسجد نبوی میں۔ چنانچہ حضرات صحابہ اپنے اپنے محلوں کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کی نماز کے بعد بہت سارے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی تیاری میں لگ جاتے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکل جاتے۔ راستے میں اندھیرا ہوتا اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکل جاتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد اور حضرات صحابہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ واقعی میں یہ جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ دن ہے جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا۔ جمعہ کی فضیلت کے لیے اس کو بیان کیا۔ سوال ہوتا ہے کہ جنت سے آدمی کو اتارا جائے یہ فضیلت کیا ہے؟ جنت تو سب سے اچھی چیز ہے اور اس سے دنیا میں بھیجا جائے تو دنیا کے مقابلے میں تو جنت بہت بڑی ہوئی ہے اور جنت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جمعہ کا دن ایسا بابرکت ہے جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جس دن میں دنیا میں اتارا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنا بھی بہت فضیلت ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ہمارے لیے پیدا فرمایا اور ہم سب کے آقا اور سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں نہ اتارا جاتا تو آپ کی نسلوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمایا جاتا۔ ایک آدم کو اتارا، اللہ نے ان کی نسل سے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر ان انبیاء کے لیے تابعین تبع تابعین کا دور اور ہر امت میں صالحین کو پیدا فرمایا۔ تو میرے بھائی مجھے عرض کرنا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن کا بہت اہتمام کریں۔ حضرات صحابہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہوا یا نہیں، اذان ہوئی یا نہیں، وہ تو فجر کی نماز کے بعد سارے کاموں سے نکل کر جامع مسجد کی طرف، مسجد نبوی کی طرف جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکل جاتے تھے۔
اور قرآن کریم خود کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کی اذان کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے جمعہ کی نماز کے لیے، فاسعوا الى ذکر اللہ، تیزی سے اللہ کے ذکر کی طرف چلو، خطبے کی طرف چلو، نماز کی طرف چلو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جمعہ کی پہلی اذان کے ساتھ جامع مسجد کی طرف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکلنا واجب ہے۔ ہمارا حال ہے اتنی بڑی جامع مسجد، اتنا بڑا محلہ، اتنے سارے لوگ، الحمدللہ جمعہ تو پڑھتے ہیں، جب جمعہ کی نماز شروع ہوتی ہے تو جماعت خانہ بھر جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز مسجد خالی رہتی ہے۔ میں بہت درد دل کے ساتھ عرض کروں گا، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمان کی جن قوموں نے، مسلمان کے جن افراد نے، مسلمان کے جن بھائیوں نے اپنے اپنے محلے کی، اپنے اپنے بستیوں کی مساجد کو آباد کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں آباد رکھا، اور جہاں مساجد کو ویران کیا گیا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور بستیوں کی بستی ویران کر دی گئی۔ یہ جمعہ کی نماز کے لیے ہمارا تاخیر سے آنا یہ آبادی نہیں، یہ ویرانی ہے۔ اس لیے بہت محبت سے عرض کرتا ہوں، ہمیں یہ طبیعت بنانی چاہیے، یہ مزاج بنانا چاہیے کہ ہم زوال کے بعد فوراً مسجد کی طرف چلنا شروع کریں، اذان کا انتظار نہ کریں۔ اسی جمعہ میں سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت، اسی جمعہ میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت، اسی جمعہ میں جلدی آنے کی فضیلت۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن جلدی اٹھے، علی الصباح اٹھے، غسل کرے اور اپنے گھر والوں کو غسل کرائے اور جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چلے اور جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد امام کے قریب پہنچے، سنتوں سے فارغ ہوا، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، دھیان سے خطبے کو سنا، نماز پڑھی، سنت پڑھی اور اپنے گھر گیا۔ حدیث میں ہے جو آدمی اس اہتمام سے جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزوں کا اور ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی رات کی نفل نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جتنے اعمال صالحہ ہے اور اس کے سلسلے میں جہاں بہت ساری نیکیاں بتلائی گئی ہیں، بہت سارا اجر و ثواب بتلایا گیا ہے، ہماری نظر میں اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنا بڑا ثواب بتلایا گیا ہو۔ ایک ایک قدم جمعہ کی نماز کے لیے ایک قدم اٹھتا ہے اور چل کر وہ مسجد آتا ہے اور نماز سے فارغ ہو کر چل کر اپنے گھر پہنچتا ہے، ایک ایک قدم پر حق تعالی شانہ ایک سال کے روزوں کا اور ایک ایک قدم پر ایک سال کی نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دینے کے لیے حق تعالی شانہ نے اپنا دروازہ کھول دیا ہے رحمت کا، ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے غفلت کر رہے ہیں اور ایسی عظیم نعمتوں سے پہلو نہیں کر رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس سے کہتا ہوں، عام مسلمان کی بات کیا کروں، جن کو ہم دیندار کہتے ہیں، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو اہل علم سمجھے جاتے ہیں، جو اہل دعوت سمجھے جاتے ہیں، سبھی اس میں قصور کرتے ہیں۔ ہمارا حفاظ کا طبقہ، ہمارا اہل علم کا طبقہ، ہمارا دعات کا طبقہ، ہمارا نمازی طبقہ، وہ بھی اس سلسلے میں غافل ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھنڈے دل سے سوچے اور ارادہ کرے، اللہ کے گھر میں نیت کرے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہمارا یہ نظام نہیں ہوگا۔ آئندہ جمعہ سے اس بات کا اہتمام کریں گے کہ جیسے ہی زوال کا وقت ہوا پہلے سے ہم غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے اور زوال ہوتے ہی مسجد کی طرف پہنچیں گے اور انشاءاللہ جمعہ کی اذان ہم مسجد میں سنیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شان ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، غفلتیں بڑھتی جا رہی ہے اور روزانہ دین کے قریب ہونے کے بجائے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد
یاد رکھیے جو دین سے قریب ہوتا ہے وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، اور جو دین سے دور ہوتا ہے وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری غفلت، ہماری لاؤبالی پن، ہماری لاپرواہی، یہ ہمیں روزانہ دین سے دور کر کے جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، کئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔